ہمیں پاکستان کو اور اس کے عوام کو اس سے محفوظ رکھے اور دنیا کو بھی اس سے محفوظ رکھے۔ بدقسمتی سے جو لوگ اس وبا کی نظر ہوئے اور اللہ کو پیارے ہو گئے، ہم سب دست بدعا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو، چاہے وہ پنجاب میں ہیں یا سندھ میں یا کے پی کے میں یا بلوچستان میں یا جہاں پر بھی ہیں ملک کے، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں جانتے ہیں آپ کے میاں صاحب کے ساتھ تھا ان کے علاج کی غرض سے، اور میرا خیال تھا کہ جب ان کا دل کا علاج ہو جائے گا اور وہ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے تو میں فوراً وطن واپس لوٹ آؤں گا، لیکن چونکہ اس وبا نے شدت اختیار کر لی، چنانچہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے فی الفور وطن واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میاں نواز شریف جو ہمارے قائد ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ان کا سایہ ان کے خاندان پر اور ہم سب پر، پاکستان پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور بہنوں، آج وطن عزیز میں اس وبا نے جس طرح تباہی مچا رکھی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قائد اعظم، حضرت قائد اعظم کے اس عظیم ہستی کے جو فرمودات ہیں اس کو یاد رکھیں کہ اتحاد، تنظیم اور فیتھ، یہ ہے وہ ہتھیار جو آج ہمیں انشاءاللہ اس وبا سے لڑنے اور اس کو شکست دینے کے لیے ایک بڑا کارگر ہتھیار یہ ثابت ہوگا۔ میں نے پرسوں اپنی پارلیمنٹ پارٹی کی قومی اسمبلی کے ممبران، صوبائی اسمبلی کے ممبران اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ، بھرپور میٹنگ کی، اس میں کچھ ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منتخب حضرات بھی شامل تھے، اور بڑی بھرپور میٹنگ ہوئی اور اس کے اوپر بڑا تفصیلی جائزہ لیا گیا کہ کس طریقے سے ہم اس وبا پر قابو پانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، حکومت وقت کو جھنجھوڑ سکتے ہیں اور اپنی رائے دیں اور ان کو اس بات پر قائل کریں کہ وہ غفلت اور خواب خرگوش سے باہر نکلیں اور دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ بدقسمتی سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ کل تک لاک ڈاؤن اور کرفیو کی تعریفوں سے باہر نہیں نکلے کہ کرفیو یہ ہوتا ہے اور لاک ڈاؤن یہ ہوتا ہے، اتنا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے اور کرفیو اتنا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی عجیب منطق ہے کہ اس وقت قوم کا ایک ایک فرد ان سے توقع کرتا ہے کہ ان کا ایک ایک لمحہ وزیر اعظم یہ سوچنے اور عمل پیرا ہونے میں گزاریں گے کہ کس طرح دوائیاں پہنچائی جائیں، کس طرح وینٹیلیٹر لائے جائیں، کس طرح بوڑھوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو بچایا جائے۔ وہ اسی بحث میں الجھے ہوئے ہیں کہ جناب لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سے ملک کے اندر بے پناہ کنفیوژن پھیلا ہے جو ہنوز وہ جاری ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو آپ نے پرسوں تماشا دیکھا کہ خود حکومت نے، اسپیکر صاحب نے ہمیں انوائٹ کیا اور مجھے کہا کہ جناب میں پیغام دیا کہ وزیر اعظم بھی آئیں گے۔ ہم گئے اور ہم یہاں پر جو میٹنگ ہماری ہو رہی تھی تمام اکابرین سے، ان سے میں نے معذرت کی اور میں وہاں چلا گیا اس میٹنگ میں، اور اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے اس کی تفصیل میں نہیں جانا۔ انتہائی افسوسناک وہ واقعہ تھا، ایک نادر موقع تھا، سنہری موقع وزیر اعظم کے لیے کہ اپنی تمام تر ناکامیوں اور میں کہوں گا نفرتوں کے باوجود وہ قوم کو اور
اپوزیشن کو متحد کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نادر موقع بھی گوا دیا۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اب ہمیں مسلم لیگ نون نے اس لمحے اس موقع کے اوپر کیا کردار ادا کرنا ہے؟ تو ہم ہدایات لیتے ہیں اور روشنی لیتے ہیں قرآن کریم کے احکامات کے حوالے سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسوہ حسنہ، ان سے ہم ہدایات لیتے ہیں، کس طرح انہوں نے بنی نوع کو، انسان کو بتایا کہ کس طرح بھائی چارہ، برے وقت میں، مصیبت کے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دو، ناداروں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کے سروں پر، یتیموں بے بگان کے سروں پر دست شفقت رکھو، اور سفید پوش جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے مگر زندگی ان کے اوپر تنگ ہوتی ہے، ان کا ہاتھ تھام لو، ان کے گھر میں روٹی ہے نہیں ہے، آپ کی راہ تک رہے ہیں۔ اور بڑے بھائی ہونے کے ناطے میں اس زمین میں یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، میئر ہیں، وائس میئر ہیں، کاؤنسلرز ہیں، اور درجہ بدرجہ جو بھی آپ کی لوکل گورنمنٹ کی سطح ہیں، آپ عہدے کے لحاظ سے ان کے بڑے ہیں، اور آپ نے آج ان کا غمخوار اور سرپرست بننا ہے، ان کا ہاتھ تھامنا ہے۔ لہذا میں نے، آپ جانتے ہیں کہ اپنا جو اے پی سی، جو حزب اختلاف کی پارٹیوں کا اجتماع ہوا، اس میں نے یہ مطالبہ پیش کیا کہ فی الفور پنجاب میں لوکل باڈیز کے نظام کو فوری طور پر بحال کیا جائے، اور آپ لوگوں کو موقع دیں کہ وہ آپ لوگ اس وقت مصیبت کے وقت اپنے بھائیوں بہنوں کا ہاتھ تھام لیں۔ یہ مطالبہ باقاعدہ کیا جا چکا ہے، اس کے اوپر کتنا عمل ہوگا خدا جانتا ہے، لیکن ہم یہ مطالبہ تواتر کے ساتھ دہراتے رہیں گے۔ مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت دی ہے کہ شہباز شریف اپنی لوکل باڈیز کی میٹنگ کر کے ان کو کہیں کہ اٹھیں اور رضاکار بن جائیں، اپنی اپنی تحصیلوں میں، اپنی اپنی جو آپ کی جو کہتے ہیں کہ ڈومین آف آپ کی جو انفلوئنس ہے، جو آپ کا اختیار ہے، جہاں پر آپ کو الیکٹ کیا گیا ہے، وہاں پر آپ رضاکار بن جائیں، خادم بن جائیں، اور یقیناً جو ہدایات ہیں، جو پریونٹیو میجرز ہیں، جو ڈاکٹرز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جو ہدایات دی ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کو بالکل اس کی پوری پاسداری کرتے ہوئے آپ نے اپنے علاقوں میں اس دکھی انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ موبائل ٹیلی فون کے ذریعے اپنی جو کور گروپ ہے ان کو ہدایات دینی ہے، ان کو آپ نے بتانا ہے کہ کس کے گھر میں کھانا ہے اس کے گھر میں کھانا پہنچائیں، اور کوئی مریض کو ہسپتال نہیں پہنچا پا رہا اس کو ہسپتال پہنچائیں۔ اور ہمارا جو سب سے بڑا اس کو چیلنج ہے وہ ہے ہمارے وہ مسیحا ڈاکٹر صاحبان، ہماری ایکسپرٹس، ہماری بیٹیاں قوم کی نرسیں اور پیرامیڈکس، ہسپتال کا طب کا عملہ، یقین کریں کہ ان کو اس وقت نہ سوٹیبل ان کے پاس وہ پروٹیکشن کٹ ہے جس سے وہ اپنے آپ کو محفوظ کرے، اور خدا نہ خواستہ کسی کو یہ عارضہ لاحق ہو جائے تو وہ آگے کسی کو ٹرانسمٹ نہ کر سکیں۔ بے پناہ اس میں خلا ہے، بے پناہ کمی ہے، اور میں آپ کو کوئی غیر ذمہ داری کی بات نہیں، بڑی ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں۔ جب پرسوں وہ میٹنگس میں عمران خان اپنے زون میں اور اپنے تکبر میں تقریر کر کے چلے گئے، تو اس کے میری باری سے پہلے ایک دو ایکسپرٹس نے وہاں پر اپنی وہ پریزنٹیشن دی، اور ایک ایکسپرٹ میں نام نہیں لیتا، انہوں نے بلا خوف تردید وہاں پر کہہ دیا کہ میں یہاں پر اس ہاؤس کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہسپتالوں کے حالات انتہائی خراب تھے اور ہیں، بہت وہاں پر حالت بگڑی ہوئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ